أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء القاسم محمد وآله الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم إن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. صلوات محمد. اس اشرف مجالس کی آخری مجلس ہے آج کی. آپ سے درخواست کروں گا اپنے تمام مرحومین کے لیے اور خاص طور پہ شہداء ملت جعفریہ اور بالخص شہداء سانحہ عاشورہ کراچی کے شہداء کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا. اسے بہتر انداز میں آخر تک مل کر صلوات بھیجیے. عزیزان محترم یہ ساری مجالس ظاہر ہے کہ ہم تو ویسے بھی حالات میں ہی پڑھتے تھے. اس دفعہ صورتحال اور ذرا تبدیل ہو گئی تو بول ہم نے تو اپنے حساب سے جو پڑھنا چاہیے وہی پڑھا. اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے بحق محمد و آل محمد بڑی بات ہے. کوشش بھی یہی کی کہ آپ کو جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رہے, جو حقائق ہیں اسے لگٹ کے کوئی بات نہ ہو. اور اس میں ظاہر ہے کہ بہت سارے مسائل آتے ہیں اور میں بات کرتا ہوں بطور کلی, کسی ایک فرد یا کسی دفتر کے لیے بات نہیں کر رہا ہوتا. جب میں بات کرتا ہوں تو بطور کلی بات کرتا ہوں. کوئی اپنے اوپر لے جاتا ہے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی, نہ پہلے کبھی تھی نہ آئندہ ہوگی, کیونکہ میں جو بات کر رہا ہوں تاریخ کے آئینے میں بات کرتا ہوں اور بطور کلی بات کرتا ہوں. معیار پہ بات کرتا ہوں کہ معیار کیا ہے, میزان کیا ہے. اور یہ اس لیے بات کرتا ہوں کہ تاکہ انسان کو معلوم ہو کہ کہاں کہاں اس کو اپنے دین اور ملت کو بچانے کے لیے سیکریفائس کرنا پڑتا ہے, اپنے نفس کے بالکل برخلاف جانا پڑتا ہے. کہ بے شک میری ناک تھوڑی سی نیچے ہو جائے لیکن قوم انتشار سے بچ جائے. اگر بعض لوگوں کی ناکیں بہت اونچی ہیں تو اپنی ناکیں اونچی رکھیں, مجھے سے کوئی غرض نہیں ہے, بس یہ کافی ہے. سب کے لیے جہاں جہاں تک آواز جاری ہے صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد پر. اور جیسا کہ میں نے کل بھی آپ کی خدمت پیش کیا تھا, اس وقت تک بھی اجلاس چل رہا ہے اور ماشاءاللہ جیسا میں نے کہا تھا کہ ایک آدمی کی بات نہیں ایک سیٹ اپ کی بات ہوتی ہے. تو کمیٹی اور ایکٹیو اور الحمدللہ مجاہد علماء کی کمیٹی مجلس وحدت مسلمین نے اناؤنس کر دی ہے, جس کے تحت تو نہیں ساری تنظیمیں مل کے پرسوں انشاءاللہ انچولی میں 8 بجے جلسہ بھی کریں گے. میں تو ظاہر کہ نہیں ہوں گا, آپ کو معلوم ہے کہ میں اور شہروں سب جگہ ایک ہی حالات ہیں, مجالس پڑھنے بھی جانا ہے, سب کچھ کرنا ہے, اور جہاں بھی جائیں گے بہرحال رہیں گے تو آپ ہی کے ساتھ, بے خبر تو کوئی نہیں رہتا. تو مولانا شیخ حسن صلاح الدین نجفی صاحب, مولانا منور عباس نقوی صاحب, مولانا مختار امامی صاحب جو سندھ کے بہت ہی فعال عالم اور مجاہد عالم دین ہیں, وہ بھی یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں اور یہی رہیں گے. وہ ان کے ساتھ مولانا مرزا یوسف حسین صاحب تو ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے ہے ہی. تو یہ تو مجلس وحدت مسلمین نے اناؤنس کیا, پھر ان کے پیچھے ساری اپنی تنظیمیں ماشاءاللہ جو ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں, امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ہو اور دیگر تنظیمیں ہو, یہ سب ساتھ ہیں. یعنی سب ایک ٹیم ورک چلے گا انشاءاللہ. وہ ابھی سے چلنا شروع ہو گیا. اور دیگر تنظیمیں جیسے کہ میں آپ کو معلوم ہے میرا مزاج, یہ چاہے وہ جعفریہ الائنس ہو, علامہ عباس کمیلی صاحب ہو, علامہ آفتاب حیدر جعفری صاحب ہو, یہ سب ہمارے ہی حصہ ہیں. ہم سب الگ نہیں ہیں, نام الگ الگ بے شک ان تنظیموں کو ہوں گے, لیکن میں تو اپنے آپ کو ہر ایک کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں میں اس کو اپنے آپ کو اس کے ساتھ سمجھتا ہوں. ہمیشہ سے میرا یہی رویہ رہا ہے.
تو یہ سب ساتھ ہے، اور یہ ساری تنظیمیں مل کے انشاءاللہ پرسوں 8 بجے انچولی میں ایک جلسہ کر رہے ہیں علماء کی طرف سے. کوشش کیجیے گا کہ وہاں بھی ایک ذمہ داری سمجھ کے جو پہنچ سکتا ہے وہ پہنچے. تو دیکھیے جب اس طرح چلیں گے نا، ایک ٹیم ورک کے تحت چلیں گے تو پھر کسی ایک فرد کی کمی کا احساس نہیں ہوتا. ویسے دیکھیے آپ کہ افراد کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ دیکھیے حزب اللہ امام موسیٰ صدر کو آج تک نہیں پتا مار دیا کہ زندہ ہے کہ اغوا کیا کہ شہید کیا. وہ گئے شیخ راغب ہر بھاگے. شیخ راغب ہر کو یہ سمجھ کے مارا کہ اس ایک آدمی کو ہٹائیں گے لبنان کی مقاومت ختم ہو جائے گی. وہ گئے عباس قریم آ گئے. عباس قریم کو مارا یہ سوچ کے کہ یہ جائے گا مومنٹ ختم. عباس موسوی آ گیا. عباس موسوی کو مارا یہ سمجھ کے کہ یہ ان کا لیڈر ہے، اس کو مار دو مومنٹ ختم. تو سب شہادتوں کا نچوڑ حسن نصر اللہ کی صورت میں آ گیا. دیکھا یعنی مومنٹ آگے بڑھی نا، ایک کے بعد جو دوسرا آیا وہ آگے ہی لے کر گیا. لہذا یہ تھنکنگ ہونی ہی نہیں چاہیے. آپ یہ سمجھ کے رکھیے کہ کسی ایک فرد کے مرہون کے مرے منت نہیں ہے ہمارے مومنٹ کے، ہماری جدوجہد. جس فرد کی مرہون منت ہے وہ ہے، وہ کبھی بھی ہم سے بے خبر نہیں ہے. جو اصل ہمارا حقیقی قائد ہے وہ کون ہے؟ ہمارا امام زمانہ اجل اللہ. تو یاد رکھیے کہ افراد پر یہ موقوف نہیں ہوتی یہ چیزیں. یہ تو ہوتا ہے کہ چلو بھائی آگے بڑھ کے چلو، قافلہ بن جائے گا، اور الحمدللہ وہ قافلہ بن گیا، وہ چلے گا، ساتھ چلے گا. کسی ایک پر موقوف نہیں ہوتا. یہ سب تنظیمیں مل کے الحمدللہ جیسے آج تک کوآرڈینیشن چل رہا ہے اسی طرح کوآرڈینیشن سے چلیں گے. گھبرانے کی کیا بات ہے بھائی؟ اب ایک مشکل آ گئی تو سامنا تو کرنا ہے نا. ابھی دیکھیے یہ مٹی پرابلمز کا شہر نہیں ہے بلکہ ملٹی ملین پرابلمز کا شہر ہے کراچی. جیسا کہ میں کہتا رہتا ہوں کہ آتش فشاں کے دہانے پہ رکھا ہوا شہر ہے. ذرا چنگاری کہیں اٹھی کچھ اور آواز دیکھیے جو شہر ڈسٹرب ہوا ہے جس انداز میں، وہ بھی تو انسانی جانی ہے نا بھائی. 8-10 کی خبر آ رہی ہے، 15-20 کی غیر مصدقہ، 8-10 کی مصدقہ، جس کی وجہ سے پورا شہر ڈسٹرب. تو یہاں مسئلہ یہ ہے کتنے ایلیمنٹس انتظار میں رہتے ہیں کہ ذرا سی کوئی بات ہو فائدہ اٹھاؤ، آگ لگاؤ شہر، تباہ کرو شہر. جو میں 10 دن سے مسلسل اسی لائن پہ آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اس کا شکار نہیں ہونا. بڑی بردباری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ موجودہ بحران سے نکلنا. جیسے پہلے نکلتے رہے اس سے بھی نکلتے. وہ جو میں نے کل کہا تھا کہ ہمیں انگیج کیا جاتا ہے. یہ شہداء زخمیوں کے مسائل چھوڑ دیں. جب وہ سازش کامیاب نہیں ہوئی، فساد نہیں ہوا، اب دوسرا شروع ہو گیا کہ جب دیکھا مذاکرات کامیاب ہو گئے تو اب جناب لڑکوں کو اٹھانے کا سلسلہ. اچھا رات بھر اس میں لگے رہے، اب وہ آئی کہ وہ چھوٹ گئے، دوسرے پکڑ لیے. یعنی آج تک ان کے علماء کو، ان کے سب کو، ان کو انگیج رکھو کہ مجلس سے بھی ڈسٹرب ہو، یہ بات بھی نہ کر سکے. لیکن الحمدللہ فیس کر رہے ہیں. خدا نے چاہا انشاءاللہ 2-3 روز میں صورتحال میں نے اس کیا کہ میں سامنے ہوں یا نہیں فرق نہیں پڑتا، کیونکہ علماء نے سب پہ غور کیا ہے اور بڑی ذمہ داری سے وہ سارے فرائض اپنے ہم دے رہے ہیں. اور اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اجلاس چل رہا ہے، وہ سب کیونکہ دلوں میں درد ہے نا تو کر رہے ہیں. جس کے دل میں درد، اب اللہ نے جب تک یہ امتحان لکھا ہے تو دینا ہے بھائی، امتحان تو دیں گے نا. تو انشاءاللہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ آخری مجلس ہم نے پہلی مجلس پڑھی تھی تو دعا زمانہ پڑھی تھی آپ سب کے ساتھ مل کر. چاہتے ہیں کہ آج پھر وہی اسی روح، اسی جذبے کے ساتھ، اسی حوصلے کے ساتھ یہ آخری مجلس بھی ہماری سب مل کر میرے ساتھ پڑھے گا. اور صدق دل سے جب مانگے امام کی تو دل کی گہرائیوں سے مانگا کیجیے، کیونکہ امام دیکھ بھی رہا ہے، امام سن بھی رہا ہے. امام آپ کے چہروں کو نہیں دیکھ رہا، امام آپ کے دلوں میں دیکھ رہا ہے. تو دلوں کے درد کے ساتھ جب دعا مانگیں گے انشاءاللہ اللہ بھی ہم پہ مہربان ہے اور مہربان رہے گا. اور میرے امام کی کمر کرم نوازیاں ہیں اور انشاءاللہ رہیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا
وتبعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. آج خلاصہ کرنا ہے گفتگو کا. جو ہم نے عنوان ہم نے کہا کہ ایک سال تیاری کی اس عنوان کو ایک دم بدل دیا تھا ایک دم بدل دیا تھا. اور محبان اہل بیت پہ بات آ گئی تھی, شیعہ نے حد کنار پہ بات آ گئی تھی کہ شیعہ کون, شیعہ کیسے کہتے ہیں. آئیے آج امام کے قول سے آج جو دونوں تینوں ہم روایت آپ کے سامنے پیش کریں انشاءاللہ بالکل اپنے حالات کا منظر اس میں نظر آتا چلا جائے گا. کوئی بھی اس میں ضعیف روایت ایسی نہیں کہ کوئی کہہ سکے کہ یہ ضعیف روایت جو میں نے معیار بتا چکا حدیث کا, اس معیار پہ یہ پوری اترنے والی روایت ہے. پہلی میں قول آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کی صفت بتاتے ہیں کہ حالات کی دگری بونی میں جب حالات پریشان ہو, حالات خراب ہو جائیں, حالات بہت ہی زیادہ خراب ہو, حالات کی دگر بونی میں مردوں کے جوہر کھلتے. دیکھیے ایک ہے امن کی حالت میں اچھی باتیں کرنا, زبان دعوے کرنا, یہ گڈو آپ کی مرضی, لیکن نہیں, امام فرماتے کہ نہیں, جوہر جو جوہر ہیں جب حالات دگرگوں ہو جائے, جب بحران آ جائے, ان بحرانوں میں مردوں کے جوہر کھلنے لگتے, یعنی ان کی پوشیدہ صلاحیتیں سامنے آنے لگتی اور وہ بحران کی آگ بھی بن جاتے ہیں. یہ ہمارے چاہنے ہیں کہ امن کی حالت سے زیادہ تمہیں ان کی صلاحیتیں کر رہے جب حالات خراب ہو جائے. اس وقت دیکھو کہ کس طرح کتنے جوہر کتنی صلاحیت ان کے سامنے آئیں گی اور یہ باقی کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دی ہوئی بن کر کھڑے ہو جائے. اور جیسے قرآن مجید نے صفت بتائی نا, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ کأنہم بنیان مرصوص, کہ اللہ محبت کرتا ہے اس سے. قیام میں کس طرح لڑتے ہیں, صفیں بنا کے, سب سے سب باندھ کے, کأنہم بنیان مرصوص, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا, کہم بنیان مرصوص, یعنی نظم و ضبط کی بات بھی کر دی کہ باطل کا مقابلہ ہو, باطل طاقتوں کے سامنے ہو تو صف بندی کے ساتھ منتظم ہو کے, پردہ ہو کے نہیں, منتشر ہو کے نہیں کہ ہر آدمی اپنی بولنا شروع ہو جائے, ہر آدمی اپنی دائرے فکر کے اندر کام کرنا شروع کر دے, نہیں, منظم ہو جاتے, سب ان کی سب محکم ہو جاتے ہیں. یعنی مرصوص, یہ اتنی مضبوط صف بندی ہے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار کہ کوئی اس دیوار کو توڑ نہیں سکتا اور اس کو عبور بھی نہیں کرتا, اس کو پار بھی نہیں کر سکتا. تشریح امام کے قول کے تائید تشریح بلکہ معیت میں نے یہ آیت پیش کر دی کہ ہمارے چاہنے والے کیسے ہیں کہ جب حالات ذکر ہو جائے تو ان کے جو کھلنے لگتے, ان صلاحیتیں سامنے آنے لگتی اور زمانے کی گردشیں مخفی رازوں سے ظاہر کر دیتی ہیں. اس پہ ذرا سی دیر بات کریں گے تاکہ آسانی سے ہمارے نوجوان بچوں کو سمجھ میں آ جائے. مخفی رازوں کو ظاہر کر دیتے, کیا مطلب ہے اس کا؟ زمانہ کتنا ہی گرد و غبار ڈالنا چاہے, جھوٹ کا غبار ڈالنا چاہے, کنڈے کا غبار ڈالنا چاہے, لیکن یہ جو لیل و نہار کی گردش ہے نا, یہ رات اور دن کا چل رہا ہے, اس شخص کی صفت پر مولا کائنات خود بخود وہ جو پوشیدہ پراب ہے سامنے آنے لگتے ہیں, باہر آنے لگتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا پوروں کو کچھ اور بات تھی, 11 کو کچھ اور بات تھی, دیر سے صحیح لیکن ہم ثابت قدم ہو کے کھڑے رہے. آج سارا میاں وہی بات کر رہا ہے کہ اصل ملزم کون ہے, اصل کس نے کیا, آہستہ سارے فوٹے, کیونکہ اب سب آپس میں ایک دوسرے کو ادادار کو کوئی نہیں کہہ رہا, میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. کچھ تو بدبودار ہیں, کچھ بھی ہو جائے وہ تو اپنی بکواس کرتے ہیں, ان سے ہمیں بحث نہیں. کہ عمومی طور پہ آپ دیکھیں کہ راز ہو گیا نا, راز پاش ہو گیا نا کہ سازش تھی اور کون سا ایلیمنٹ تھا جو بائٹ تخیل ہوا جس سے سب ٹوٹ ہے. یہ تو چھوٹی سی مثال, میں تو تاریخ میں بات کرتا ہوں کہ گردش, زمانے کی گردش اپنی رازوں کو ظاہر کر دیتی ہے. سارے پروپیگنڈے کے ذرائع بات کر چکا, یزید نے استعمال کر لی ہے اور اپنے شیطانی شہنشاہ
والوں پہ خوش ہے کہ میں نے مار بھی دیا ہی نہیں دیا، اور دیکھو ان کو معاذ اللہ باغی بھی بنا دیا، جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے نا آج کل کہ مارو بھی سو بھی لگاؤ، مارو بھی لو، مارو بھی اور انہیں کارنر بھی کرو، آئسولیٹ بھی کرو معاشرے میں، تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ امام فرماتے میرا آتا ہے، مولا سید دوسرا سیدگار فرماتے ہیں کہ زمانے کی سارے رازوں کو ظاہر کر دیتی ہے۔ تو دیکھیے طرح کے آٹے کو ایک دل میں چھپانے کی کوشش کی گئی چلی اور اپنی مرضی کا پروپیگنڈا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ واقعہ کربلا ہونے کے کئی مہینوں کے بعد خود عالم اسلام میں نہ معلوم کتنے عرصے بعد شہروں میں خبر پہنچی کہ اچھا یہ ہو گیا، اچھا ایسا ہو گیا۔ اتنا کنٹرول تھا اس کا پوری سلطنت پہ اور خوش تھا اپنی شیطانی چالوں کو۔ مگر جناب سیدو شاہ نے جو میڈیا ٹیم تیار کی تھی، میں کے ساتھ لفظ میڈیا آپ کو گرانا میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، کشمیری تھی۔ اب تو ٹھیک ہو گیا، اگر لفظ میڈیا اعتراض تھا تو میں نے وہ لفظ واپس لے لیا، کشمیری تھی، یعنی جو اس واقعے کربلا کو یا پھر پروپیگنڈے کے مقابلے میں آپ دنیا کے سامنے کر تو تشہیر کی کس پر ہے؟ یعنی دشمن کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ جن خواتین کو اور جس بیمار جوان کو میں قیدی بنا رہا ہوں، یہ تاریخ انسانیت کی سب سے بڑی تبلیغی ٹیم بن جائے گی۔ تاریخ بشریت کیونکہ اس لیے الہی یہ اللہ کے لیے تاریخ بشریت میں کسی نظریے کو کوئی ایسی ٹیم کہ جو قیدی ہو، بنے ہو، خواتین ہو، بچے ہو، ایک مرد ہو مرد میں وہ بھی بیمار ہو رہا، وہ بھی زنجیروں سے جکڑا ہوا، لیکن وہی قرآن کو بار بار میں آپ کا طرف یعنی اس آیت کو اشارہ کرتا ہوں، وہ مکر اللہ، یہ اپنی ملو سازشیں دیکھتے ہیں، یہ چلتے وہ مکر اللہ اور اپنی منصوبہ بندی کبھی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے اللہ؟ ان کی چالوں کو انہیں پر پلٹ دیتا ہے، انہیں جو چالیں چلی وہ سب اللہ نے ان کی طرف پلٹا دی، اور کیا نتیجہ نکلا کہ وہ جسے کامیابی سمجھ رہا تھا کہ میں نے پورا پروپیگنڈا کیا، پورے عالم اسلام میں صحیح بتا دیا، کیا ہوا 1400 سال کا نتیجہ، یعنی حق کا پروپیگنڈا ایسا چھایا ساری دنیا میں، تب اپنی نسبت دینے کو فخر سمجھتے ہیں سیاستیوں کے، انہیں رہنا بھی ایسی چاہیے کیونکہ ان کا بھی انجام ہونا ہے نا، آخر تک ان کے بچے خوارج، تو یہ خوارج کا بھی ایک انجام پہنچنا ہے، خوارج تو ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ گردش زمانہ نے کیا کیا، تمام رازوں کو ظاہر کر دیا، اس کو ظاہر کر دیا کہ گردش زمانہ یہ کام کرتی ہے کہ کتنا بھی چھپا لیں۔ آپ دیکھیے عام انسانیت کی تاریخ کو دیکھ لیجیے، پاکستان کی تاریخ کو دیکھ لیجیے، ہندوستان کی تاریخ کو دیکھ لیجیے، تاریخ اٹھا کے پڑھیے، جو لوگ یہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑے مکاری سے زندگی گزار کے چاہے، تاریخ نے کیا کیا، ان سب کو بے نقاب کر دیا۔ اگر کسی نے غداریاں کی تو گردش زمانہ نے اس کو بھی ظاہر کر دیا کہ یہ غدار تھا، کسی نے خیانت کی اس کو بھی بتا دیا، شخصیتوں کے چہروں سے گردش نقاب الٹ دیتے۔ کیسی بھی مکاری سے لوگ زندگی کیوں نہ کریں، گردش لیل و نہار ایک ایک چیز کو کھول کے سامنے رکھ دیتی۔ اگر زندگی اس دنیا سے مر کے چلا بھی جائے پھر اسے زمانہ اس کی رسوائی کو بھی لیتی ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسری طرف اگر گمراہوں کی موت بھی جائے، ایک گردش زمانہ مقصد ہوتی ہے کہ کہیں بھی مارو، ٹکڑے کر دو، لاش کو جلا دو، شہید اول شہید ثانی کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا، کچھ بھی کر دو، ان کا مزار ہو یا نہ ہو، ان کی قبر ہو یا نہ ہو، کیونکہ باطل سے ٹکرائے تھے، لہٰذا گردش زمانہ نے ظالموں کے لیے بات الگ رکھا، خوشیوں کے لیے بات الگ رکھا۔ جب کوئی کام کر رہا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے، مولا کا قول ہے کہ گردش زمانہ سب چیزوں کو سامنے لے کر آ جاتا ہے۔ اچھا میرے مرنے کے بعد راز کھلا تو کیا فائدہ کہ میں نے بڑے اچھے کام کیے تھے؟ نہیں،
اگر یہ عقیدہ نہیں تو پھر شیعہ ہی نہیں، اس لیے میں نے لفظ شیعہ کہا. شیعہ ہے تو یہ عقیدہ ہے نا. اور یہ میں نے کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ اپنے وجود سے زیادہ اپنے امام کے وجود پر اسے یقین ہے کہ یہ تو خواب ہو سکتا ہے وجود، لیکن میرا امام حقیقت ہے نا. اچھا اب یہ بتائیے کہ یہ جو روایات ہیں کہ جو سچی حسرت لیے جاتا ہے اس دنیا سے مر بھی گیا تو پھر اٹھا جائے گا، یقین ہے نا. بات ہے یقین کی، روایت ہی نہیں کرتا. بات ہے یقین کی، کہنا اور ہے، یقین کی منزل اور ہے. یقین ہے نا کہ بھئی یہ روایت ہے کہ مر بھی گیا، سچی خواہش لے کر گیا پھر اٹھایا جائے گا امام کی نصرت کے لیے. تو جب یہ عقیدہ ہے تو پھر یہ سوچ اپنے آپ کو بچا لو، گھر میں بیٹھو، وظیفے پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، تاکہ جب امام آئے تو نصرت کریں. امام کی نصرت امام کے آنے پر موقع موقوف نہیں. یہ کسی نے غلط فہمی پھیلا دی کہ امام کی نصرت جب امام آئے گا جب نہیں. اس زندگی ملی ہے باطل کے خلاف و جہاد کرنا، مظلوم کی حمایت کرنا، مظلوم کی حمایت سے کھڑے ہونا، مظلوم کے لیے صدا بلند کرنا. اس شخص کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ امام کا سپاہی ہے، بلکہ امام کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ یہ میرا سپاہی ہے. یعنی غیبت کے زمانے میں جو فریضہ انجام دے رہا ہے وہ دراصل کیا کر رہا ہے؟ نصرت امام کر رہا ہے. اب اگر یہ راستے میں مر گیا پرواہ ہے، وہ جانتا ہے کہ مر بھی جاؤں تو میرا امام آئے گا مجھے اٹھا لے گا. اگر یہ عقیدہ مضبوط ہے انسان، ہر خوف اس کے دل سے نکل ہے، کوئی ڈر اس کے دل میں نہیں رہتا، سمجھتا ہے اس بات کو جو مر بھی گیا تو کیا فرما ہے، میرا امام آئے گا مجھے اٹھا لے گا. اٹھ، تو میرا نام ہے، تو میرا مددگار ہے، چل میرے ساتھ میرے لشکر میں. نہیں سر آئیے بات کو آئے تو یہ وہ مغفرہ کہ گردش زمانہ ظاہر نہ کر دیتے. یعنی اپنی محبت میں مرنے والے کو مرنے نہیں دیں گے، اس قول کا خلاصہ ہے، کبھی نہیں مرنے دیں گے. اب آئیے سید الاہل حسین کا قول. جناب سید الشہداء صلوات و سلام ایک درود بھیجیے محمد علیہ. اور جتنا آگے بڑھنے کی طرف اندازہ ہوتا جا رہا ہے لوگوں کو کہ حالات ہمارے حق میں نہیں بھائی، چھوڑ کے جا رہے ہیں لوگ. ہر جب رات ہوتی ہے کہیں بسیرا ہوتا ہے، صبح اٹھتے آج غائب چلے گئے. یہ جتنے حمایتی تھے سب نے نکلنے ایک کر کے چھوڑنا شروع کر دیا امام کو. تو امام کے ساتھ جو جانثار ہیں ان میں سے کچھ نے یہ گننا کیا، مولا یہ کیسے لوگ ہیں؟ ان کو معلوم ہے کہ آپ فرزند رسول ہیں، ان کو معلوم ہے کہ آپ امام حق ہیں، ان کو معلوم ہے کہ آپ مقابلے میں کھڑے ہو، اور یہ آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس بات پہ کبھی غور کیا کیجئے، کربلا ہے کیا؟ کربلا کیوں ہے؟ کربلا کا مقصد کیا ہے؟ کربلا کو زندہ رکھنے کی بات کی آپ امام نے، کربلا کا ذکر کرتے رہنا، کربلا کے پیغام کو دیتے رہنا. تو یہ سوچنے سمجھنے کے لیے نا گلا کر رہے لوگ تو چھوڑ کے چلے آ رہے. اب آپ سوچئے مجھے کہ کبھی دھوکہ نہیں کھاؤ. یہ جب ہزاروں آ جائیں لوگ ہو جاتے نا جنت میں، جوش میں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، آپ حکم دیجیے یہ کر دیں گے، تو یہی سمجھا دیں ان کو کہ ایسا دعویٰ نہ کرو جو تمہاری لیے مشکل ہو جائے. اب تو تیار کرو اور دعا کے پروردگار ثابت قدم رکھے. یہ دعویٰ کوفیوں نے کیا تھا، وفا نہیں کیا اپنے وعدے کو، کیا نہ قیامت تک کے لیے ملامت کے دف قرار پائے. قیامت تک بتا چکا ہوں کوفی سب سے زیادہ تھے کربلا میں جو شہید ہوئے، لیکن میجورٹی نے بے وفائی کھائی گئی تو بے وفائی کا لیبل لگ لے گیا ان کے اوپر کوفیوں کے اوپر.
رات کی تاریکی میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. اتنی ہمت تھوڑی ہے, اتنا قربانی دینا تھوڑی ہے, باتیں کرنا آسان, اپنے آپ کو تلواروں کے سامنے پیش کرنا, اپنے بال کو قیدی ہونے کے لیے کرنا, بھوک اور پیاس کے لیے سننا پڑھنا بہت آسان ہے. میدان عمل میں اس راہ پہ چلنا یہ ہر ایک کی بس کی بات تھوڑی بھائی, اتنا آسان نہیں ہوتا. اور میں اس کی تشریح کیسے کر سکتا ہوں؟ کیا خوش ہو گئے کہ ہر ایک کی بات نشر نہیں کر پاتے لوگ؟ 1 دن 2 دن 3 دن 3 8 دن 6 مہینے اور 10 سال تو گزرا زندہ ہے. تھوڑا اس کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. تو یہ چھوڑ کے جانا شروع ہو گیا. امام سے آپ کے چاہتے حقیقی چاہتے ہیں کہ چاہیے تو چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو اس خطبے کا ایک حصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ لوگ دنیا کے بندے ہیں. یہ لوگ جو ہے نا دنیا کے بندے ہیں, ان کے لیے سب کچھ ان کی دنیا ہے, ان کا مال و دولت ہے, ان کے بال بچے ہیں, ان کا منصب, ان کا مقام ہے, ان کے گھر, ان کی زمینیں, ان کی روزمرہ کی آرام کی زندگی. فرماتے ہیں سید الاحرار الشہداء کہ لوگ دنیا بندے ہیں اور دین انسان پر ذائقے کی حد تک ہے. بس کام لیتے ہیں ذائقے کا. کتنا عجیب جملہ ہے. اگر میں یہ نہ کہوں کہ جناب سید الشہداء کا جملہ ہے اور اپنی طرف سے کہہ دوں تو اتنے اعتراضات کھڑے ہو جائیں. تو لو جی یہ زبان کا ذائقہ بتا رہے ہیں, انصاف سے بتاؤ کہیں کیسا نہیں لگتا؟ زبان کے چٹخارے, زبان کا ذائقہ, زبان کا مذاق ہے کہ نہیں؟ کہیں ذائقے کی حد تک دین ان کی باتوں پر ذائقے کی حد تک. یہ اس وقت تک دین کے ساتھ چلتے ہیں جب تک ان کی معیشت اور کاروبار چل رہے. اب یہ پوری منظر کیسی منظر نہیں, کب تک دین کے ساتھ چلیں گے؟ جب تک معیشت اور کاروبار چلتا رہے. اور جیسے ہی معیشت رکھ لگی اور جب انہیں آزمائش میں ڈالا جائے, جب پالا پڑتا ہے آزمائش کے ساتھ, معصوم فرماتے ہیں جناب سید الشہداء فرماتے ہیں جیسے ہی آزمائش سے ان کا پالا پڑتا ہے بہت کم لوگ دین پر باقی پر بہ جاتے ہیں, سب بھاگ جاتے ہیں چھوٹا. یہی ہے, یہ دنیا کا رسول ہے, یہ دنیا کے رسول دین کے ساتھ کے وابستہ ہے. معیشت اور کاروبار کی ہے. ادھر معیشت اور کاروبار پہ آنچ آئی, رخصت دین سے نکل گئے. اب رہا کا لشکر آیا, سارے اپنے ڈبے اٹھا کے بھاگ گئے. کوئی خود کہ گھر میں جو دکانیں بنائی تھی خود خانہ کعبہ میں کتنے بت رکھے گئے, کعبہ کے اطراف میں چبوترے, چور دکانیں اور صندوق, نذرانے چڑھاتے جاؤ اور مانگتے جاؤ. یہ نائلہ کا بت, یہ صاف کا بت, یہ مینا, یہ عزا, یہ حبل, یہ سارے تھے. یہ چیز یہاں سے ملے گی, یہ چیز یہاں سے ملے گی, یہ چیز یہاں سے ملے گی. لبادہ اڑے ہوئے تھے نا وہ, اپنے آپ پاسبان کعبہ کہتے تھے کہ ہم اولاد ابراہیم, ہم اولاد اسماعیل, ہم بہت بڑے. یہ سمجھو نذرانے چڑھاتے جاؤ, دیتے جاؤ. جب وقت پڑا, جب ابراہ کا لشکر حملہ آور ہوا تو سب خانہ کعبہ کو چھوڑ کے بھاگ گئے. اپنا سونا چاندی سب اٹھو گے, سب نے کیا چلو بھیا بھاگو. کون پڑے گا ہاتھیوں کے لشکر سے؟ عقیدہ بھی دھرا رہ گیا, دین بھی دھرا رہ گیا, کاتی دھرا رہ گیا, سب دھرا رہ گیا. اب وہاں کون کھڑا ہے؟ وہاں وہ شخص اکیلا کھڑا ہے, کوئی دکان نہیں ہے. مجھ جاتی ہے لوگوں کو یہ باتیں, حالانکہ میں بڑی بات کر رہا ہوں, میں بڑی بات کر رہا ہوں. اب وہ کھڑا کون ہے؟ یہ سب دوڑ گئے. اور کھڑا کون ہے؟ جس کی کوئی دکان نہیں, جس کا کوئی
کسی صنم کا نام نہیں، وہ تو گئے، ختم ہو گئے۔ بت تو دل ہوتے ہیں خواہشات کی صورت سے، وہ بت توڑ لیے توڑ جا سکتے ہیں، یہ بت بڑی مشکل سے ٹوٹتا ہے جو خواہشات کی صورت میں دل میں ہوتا ہے۔ یہ اس کی بات کر رہا ہوں میں کہ سب چلے گئے، کھڑا وہ ہے جس کا کوئی بت نہیں، جس کی دکان نہیں، لیکن جانتا ہے کہ مجھے یہاں کھڑے رہنا ہے، کوئی میرا ساتھ دے یا نہ دے، مجھے میدان میں کھڑے رہنا ہے۔ تو معیشت اور کاروبار والے دوڑ جاتے ہیں جب وقت پڑتا ہے، کیونکہ ان کے لیے مین جو چیز وہ معیشت ہے، وہ کاروبار ہے، وہ دکانداری ہے، اور نہ معلوم وہ دکانداری کہاں چلی جاتی ہے جب قوم پہ پڑتا ہے۔ ویسے تو سارا سال بڑے کارنامے گنائے جاتے ہیں، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اور کیا پتہ نہیں لنترانیاں ہانکتے ہیں لوگ، اور جب قوم پہ وقت پڑا کسی کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی کہ میں اتنے کر دوں گا شہداء کے لیے، میں زخمیوں کے لیے یہ کرنے کو تیار ہوں، میں ان کی آباد کاری کے لیے یہ کرنے کو تیار ہوں۔ خیر لڑا برا تو اچھا ہی ہے، تار کو اور میں کیا کہہ سکتا ہوں، سلوان بھیجیے محمد بڑا سب یہ ذمہ داری ان کی نہیں ہے، یہ ان کا پرابلم نہیں ہے، کیونکہ وہ تو سوال کرنے کے لیے بیٹھے مولانا کیا ہو رہا ہے، مولانا کب تک مولانا کیسے رکے گا؟ نہ کسی نبی کے ہاتھ میں چھڑی تھی، نہ کسی مولوی کے ہاتھ میں چھڑی، انڈیا کر سکے سارے حالات کیونکہ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، جو نہ کوئی اور مولوی کر سکتا، ورنہ ایک ہی نبی پہ فکر ہو جاتی ہے 1,24,000 کیوں آتے ہیں؟ کیوں آتے 1,24,000 کس لیے؟ یہ سلسلہ تو وہ بات کہ لوگ دین کے ساتھ اس وقت تک رہتے تھے جب تک معیشت اور کاروبار چلتا رہے اس دین کے بہانے۔ حالانکہ کام کرنے کے ہزاروں راستے ہیں، کرنے والے کر سکتے کہ نہیں کر سکتے، ان کو ٹھیا تو نہیں چاہیے، تو کوئی ٹھیا ہو تو کام کریں گے، بننا کیسے کریں گے، بننا کیا ہوگا، یہ ساری بہانے بازیاں کرتے ہیں لوگ کہ معیشت اور کاروبار جب تک چلتا رہے، اور جیسے ہی ان کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، سے پالا پڑتا ہے ان کا بہت کم لوگ، یہ نہیں کہا امام نے کہ ایک بھی نہیں سلام ہو نظیم لوگ، یعنی مولانا بھائی نہیں، ایسے ہی ہے ہمارے چاہنے والوں میں کہ سب چھوڑ کر چلے جائیں، یہ نہیں جائیں گے، یہ کھڑے رہیں گے، دنیا اپنے عقل کی جان بچاؤ، نکلو بھاگو یہاں سے، یہ کھڑے رہیں گے، کیوں؟ جانتے ہیں کہ گردش زمانہ مخفی رازوں کو زور دیتا ہے، گردش زمانہ انہی لوگوں کو آگے بھاگ جائے گا، گردش زمانہ فیصلہ کر دے گی کہ کس نے کہاں کب خیانتیں کی، قوم کے ساتھ، ملت کے ساتھ، مذہب کے ساتھ۔ یہ جناب سید الشہداء کا قول۔ اب آئیے تیسرا سے اختتام کی طرف لے جاتا ہوں میں، جس کو پھر مولا عرفان، مولا متقیان علی ابن ابی طالب السلام کا اس حدیث کے پہلے ارشاد سنتے رہتے ہیں، میں آج اس کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس حدیث کو ارشاد فرماتے ہیں اپنے چاہنے والوں سے کہ تمہیں آزمائش کی بھٹی میں ضرور ڈالنا جائے گا، آزمائش کی بھٹی میں تمہیں ضرور ڈالا جائے گا، اور چھانا جائے گا، ضرور میں ضرور، یعنی اس کے چارہ ہے ہی نہیں۔ یہی امام کا کہنے کا مقصد، یا تو ہماری چاہت کے دائرے سے نکل جاؤ، اور کون گوارا کرے گا کہ میں اہل بیت کی چاہت کے دائرے سے باہر چلا جاؤں۔ معیار بتایا مولا نے کہ ضرور میں ضرور، اگر تم ہمارے چاہنے والے ہو تو تمہیں آزمائش کی بھٹی میں ڈال دیا جائے گا اور چھلنی میں چھانا جائے گا۔ اس چھانے جانے کی تشریح یہاں تک تو آتے رہتے ہیں، اس سے آگے کیا بات ہے کہ اتنا چھانا جائے گا تاکہ تم میں سے نیچے کے لوگ اوپر آ جائیں گے، لوگ ہیں وہ پڑے، اور جو اوپر کے لوگ ہوں گے وہ نیچے آ جائیں گے۔ اب دیکھیے کتنی خوبصورت ہے اس کی تشریح،
کہ جب آزمائش آئے گی تو نہ معلوم کتنے بوٹ جائیں گے، وہ تو بڑے بڑے چمک رہے ہوں گے بوٹ، آج کی بھٹی میں وہ اوپر والے بھرم نیچے، کیونکہ بھرم کھل جائے گا، راز خراب ہو جائے گا، گردش زمانہ رازوں کو ظاہر کر دے گی، گر جائیں گے، اور کتنے ہی لوگ نیچے سے نیچے اوپر چلے جائیں گے۔ یہ نیچے سے اوپر جانے والا کیا مسئلہ ہے؟ سورہ بقرہ میں اب واقعہ ذکر کرتا رہتا ہوں، اشارہ کرنے کے لیے صرف لایا ہوں، آپ کو تکرار نہیں کروں گا۔ بنی اسرائیل 600 سے 800 سال تک فرعونیوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے رہے۔ ایک وقت آیا جناب شموئیل پیغمبر کے پاس پہنچے، دعا کریں کوئی بھیج دے ہمیں نجات دلانے کے لیے، تو آپس میں نہیں موجودگی نہ دی، ماشاءاللہ سارے لیڈر ہیں، تو آپس میں کیسے بنے گی؟ لہٰذا کوئی اور ہونا چاہیے جو ہم میں سے نہ ہو، یا پھر اللہ کا حکم آ جائے تو اسی کو مان لیں گے، چلو بھائی آپس میں تو فیصلہ نہیں ہوتا۔ جناب شموئیل نے تو بلایا اور بولا بات کہ بھائی اللہ نے تمہاری دعا سن لی اور تمہارا سردار بنا دیا طالوت کو، بس طالوت کا نام بھی بھر گئے۔ سرداران بنی اسرائیل جو بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے خان، بڑے بڑے جاگیردار، یوں تشریح آج کی زبان میں کر دوں کہ جناب اتنے بڑے بڑے لوگ، سیٹھ، وہ جناب پریشان ہوئے، تو طالوت کون بیچارہ غریب سا آدمی، مزدور آدمی، لیکن اللہ کہ تمہارا سردار تک ہے، اگر مشکل سے نکلنا ہے تو طالوت تو ایک دم بفر گئے کہ یہ کیسے ہوگا کہ طالوت کو مانے کہ اللہ کا یہ حکم مانو، مانو نہیں مانو جاؤ، یہی بنے گا تمہارا سربراہ، تو پھر تمہاری نہ لگی اس کو اپنا سردار مان لو، طالوت کو مان لو۔ یہ طالوت کی سرداری میں جناب داؤد جیسے چمبر لڑا، اور جناب داؤد نہیں وہ گوفے سے پھل کے پتھر مار کے جالوت کا خاتمہ کیا تھا، تو وہ طالوت ہے، طالوت کو بنایا، نہیں مانے، جب نہیں مانے تو جناب شموئیل نے کہا چھوڑو، اسی طرح جیسے آپس میں تمہارا انتشار ہے، جاؤ ایسے ہو جاؤ۔ اللہ نے اسی کو بنایا، آخر اور مزید مار کھا پھر ماننا پڑا طالوت کو۔ تو کیا بات کی کہ آزمائش کی دوبٹیوں میں ڈالا جائے گا، چھانا جائے گا، یہاں تک کہ نیچے کے لوگے کے لوگ پر آ جائیں گے، اوپر کے لوگ نہیں چلے جائیں گے۔ تو بنانے والا مسئلہ کیا ہے کہ وہی ثابت استقامت۔ اب اگر کوئی اپنے خاندان کی پاسداری بھی کرتا ہے، شجاعت کی داستانوں کو زندہ بھی رکھتا ہے، نور جس خاندان بنی ہاشم نے پاسداری کیا، آنے والی نسلوں نے کیا کیا؟ ہاشم کی شجاعت، ہاشم سخاوت، ہاشم کی مہمان نمانی، ہاشم کی بردباری، ہاشم کا عفو و درگزر، ہاشم کا رحم دلی، ہاشم کا انصاف، ہاشم کی عدالت ادا۔ اس لیے تو فخر ہے جناب ہاشم کے بارے میں پڑھ چکا ہوں یہاں 10 سال پہلے یا 11 سال پہلے کہ جناب ہاشم کو کہ جس پہ فخر کرتے ہیں سب، مولا کائنات جیسا فرد، کائنات کا راز کا اپنے ہاشمی ہونے پر کرتا ہے کہ میں کسی اور ہاشم کا بیٹا ہوں۔ صلوات بھی مولا بات آگے ہوئی، اتنا چھانا جائے گا چھلیوں میں کہ نیچے سے اوپر آ جاؤ حق کے راستے میں۔ جون حبشی غلام نہیں، اب یہ قیامت تک کے لیے قہرمان ہیرو بن کے زندہ رہے گا، جون جیسا حبشی غلام۔ بابے کلمی 1 منٹ میں آیا، شہید ہوا، چلا گیا، گزر گیا، قہرمان بن گیا یعنی ہیرو بن گیا۔ ہیرو کئی طرح سے ہوگا، نیچے کے لوگ اوپر آ جائیں گے، کیوں؟ ان کی معرفت کے راستے کو وہ اتنی تیزی سے طے کریں گے، جب حالات آزمائش کی مٹی میں ڈالے جائیں گے تو جو باتیں لوگوں کی سمجھ میں 50 سال میں نہیں آئیں گی، وہ راتوں میں وہ صدیوں کے سفر کو طے کریں گے۔ ان کی معرفت جیسے دیکھ لیجیے کہ دنیا میں جب انقلابات آتے ہیں تو کتنی لوگوں کی فکریں تبدیل ہوتی، کسی 100 سال لگتے ہیں، کسی کے ایک رات میں چند دنوں کی ہے۔ جب انقلاب آیا، چھوٹے چھوٹے بچے 14 15 سال کے بچے معرفت کے میدان میں بزرگوں کو پیچھے چلے گئے آگے، اور کہاں سے کتنی قربان بچایا، ملکت کو بھی بچایا، انقلاب کو بھی بچایا، ہے کہ نہیں؟ آگے بڑھ گئے معرفت کے سمندر میں۔ لیکن ایک رات یہ نیچے والے یہاں تک کہ
اور جو سبقت کرنے والے ہیں وہ پیچھے رہ گئے. یعنی پہلے متوجہ نہیں تھے، متوجہ ہو گئے، پتہ ہی تھی ان کی ماضی میں، لیکن اچانک توجہ ہوئی، آگے بڑھ گئے. جناب حور جیسے کریکٹر، میں سب سے بڑی مثال یہی ہے، اور کا مثال نہ ہو تاکہ قیامت تک کے لیے بات واضح ہے نا کہ حور جیسے کوتاہی کی نا، شروع میں نہیں سمجھے، جب سمجھے تو آگے سب سے سبقت کر گئے، سب سے آگے نکل گیا حور، اور جو آگے تھے وہ پیچھے رہ گئے. کتنے لوگ تھے جو جناب سید الشہداء کے ساتھ آئے، کتنے بڑی بزرگ ہستیاں جن کے احترام کے ڈھول کے پھول گئے جب حسین کا ساتھ دیا ہو گیا نا. جو سبقت کر رہے تھے، جو آ رہے تھے، جو آگے بڑھ رہے تھے، وہ پیچھے چلے گئے. شخصیت ان کو ٹوٹ گئی، سے گرا. تو بس اس بات کو یاد رکھو کہ آزمائش اور ابتلا کا جو دور ہوتا ہے، ایک صلوات دے دیجیے محمد کا. کوئی نہیں ہے بھائی، اصل میں چند لوگوں نے ادھر دیکھا تو میں نے بھی دیکھا تو پورے مجمع نے دیکھ لیا. آئیے ایک صلوات دے دیجیے محمد کا. تو بات کہ ان خیالات کو توڑنا یہ سب بڑا مسئلہ ہے. کربلا اسی کا نام ہے. صنم مٹی کے بن ہوئے، نام نہیں ہے، بت نہیں، تو نہیں، یہ خواہشات کے بت جب تک یہ نہ ٹوٹے انسان میں قربانی کا جذبہ پیدا نہ. باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن قربانی کا جذبہ پیدا کرنا، مر مٹنے کی خواہش. اپنے دین ایسی محبت کرو، دین کی بات کرو، کسی کی بات نہیں کر رہا، کسی شخصیت کی بات نہیں کر رہا، اپنے عقیدے سے ایسا کرو کہ مر مٹنے میں بھی لذت کا احساس ہے. اور خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ جب انسان اپنے عقیدے سے عشق ہے نا تو مر مٹنے میں سوائے لذت کے اور کچھ بھی نہیں لگتا. ایسے ایک مثال دے کے مسائل کی نظری کی طرف آ گیا. خشک بیانی تو معاف کر دیجیے گا میری ان ایام کی. میں کیا کروں کہ اتنا بڑا جو مجمع آ کے بیٹھتا ہے تو میرا ایمان کو چلا جاتا ہے کہ سب لوگ سے زبان کے ذائقے کا دین نہیں. ایسا ہے نا؟ تو الحمدللہ یہ الزام بھی باطل ہے کہ زبان کا دین ہے. نہیں، جناب سید الشہداء نے جن لوگوں کو استثناء قرار دیا کہ نہیں سب کا نہیں، کچھ لوگ کہ جو دین کو دین سمجھتے ہیں، زبان کا ذائقہ نہیں سمجھ دین کو دین سمجھ. خدا کی قسم وہ جذبہ کب پیدا ہوتا ہے جب انسان اپنے عقیدے سے عشق کرتا ہے تو اس میں یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. دو مثالیں دیتا ہوں بس مسائل سے کڑی جوڑنے کے لیے. ایک حسین کا حبشی غلام جون جب مولا سے اجازت لے کے آئے ہیں نا میدان میں، زرہ بھی پہنی ہوئی ہے، تبر بھی ہے، خوذ بھی پہنا ہوا ہے، اور کیونکہ میں پہلے اس کو جنگ کے میدان کے بہت بڑے سوار تھے، ماہر تھے جناب تھے جون، اور پلانی بھی ماسٹر تھے، ماہر تھے جنگ کی. تو جب حملہ ہوا تو گولی آتا تھا، 2 پتھر مارتے تھے، تیر مارتے تھے جناب جون. تو جب جون کی یہ حال تھی کہ جناب جون نے اپنا خوذ اتار کے پھینک دیا، زرہ اتار کے پھینک دیا، چلا کر کہا اے بے غیرتو بزدلو، دور سے مجھے پتھر اور تیر کیوں مارتے ہو؟ میرے قریب آؤ، میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں کہ حسین کے عشق میں جان کیسے دیتے ہیں. سمجھ یہ عشق چاہیے اپنے عقیدے سے، ایسا سچا عشق، زبانی جمع خرچ نہیں. زمانہ گیا، لگ گیا، زوالی خرچ کا. حسینیت عاشقوں کو تلاش کر رہی ہے جو جون کی طرح جذبہ رکھتے ہوں اپنے دین پہ مر مٹنے کا. میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں کہ حسین میں جان تھی. دوسری مثال اسی کربلا میں یہ پیرانہ سالی میں ہے. نوجوانوں کو دیکھ لیجیے، قاسم سے پوچھیے اس حسین میں جان کیسے دی، کیسے جان دی؟ اس سے بھی زیادہ شیریں پاتا ہوں چچا جان موت کو. اور آگے بڑھیے تو آپ کو 6 ماہ کے بچے کے لبوں پر بھی تبسم نظر آئے گا.
لالچ نظر آئے گی. اور میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں جناب علی اصغر کے باب میں کہ جب تیر گردن پہ لگا ہوگا، یہ میرا دل کہتا ہے کہ اصغر نے گردن بھی رخ پہ اپنی ڈرائی ہوئی جس طرف خیمے ہوں گے، کہ اگر خیمے کی اوٹ سے ماں دیکھ رہی ہو تو علی اصغر اپنی مسکراہٹ دکھا سکے. آگے بڑھیے. جناب سکینہ ہر ایک سے پیاس کا گلہ کرتی رہی، کوئی پانی پلا دو، کوئی پانی پلا دو. اور آخر وقت میں اپنے بابا سے بھی یہی کہا. جب زلزلہ کے قدموں سے لپٹی ہوئی تھی، حسین زلزلہ سے اترے تھے، بچی کو گود میں لیا تھا، اور گفتگو کے بعد بس بچی نے اتنا ہے کہ اچھا بابا جانا ہی ہے تو میری پیاس کا بندوبست کرتے جائیے. تو روایت ملتی ہے مقاصد میں کہ حسین نے ٹھوکر سے چشمہ جاری کر دیا، چشمہ جاری کر دیا. بچی بڑی چند لمحوں کے لیے روتا. حسین ایک بات سن لو سکینہ، 4 سال کی بچی ہے یہ، اسے زیادہ کا سن نہیں ہے، لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ نظری کی سچائی، عقیدے کی سچائی کیا ہے. حسین نے اتنا کہا ہوگا بس. حالانکہ 2-3 باتیں ملتی ہیں، لیکن میں ہمیشہ اسی پہلو سے دیکھتا ہوں، اسی پہلو کو لیتا ہوں کہ سکینہ پانی تو پی ہوگی، لیکن یہ یاد رکھنا کہ تاریخ کربلا پہ ایک داغ پڑ جائے گا کہ علی اصغر کو پیاس آ گیا. مگر حسین کی ایک بچی تھی جو پیاس برداشت نہ کر سکی. 4 سال کی بچی، کئی پہروں کی پیاسی، بس اپنے بابا کی یہ بات سنی، اس سے آگے بچی پیچھے ہٹ کر کے دیے بابا اب سکینہ کسی سے پانی نہیں مانگے گی. اور مجھے کسی معتبر روایت میں نہیں ملا کہ سکینہ نے پھر پانی مانگا. کس سے مانگے؟ نہ بھائی ہے، نہ چچا ہے، نہ بابا ہے. ایک بھائی کو دیکھ لیجیے کہ اس کا حال کیا ہے، کس سے مانگے پانی؟ شام غریبہ میں بھی آپ دیکھ لیجیے کہ غش آ گیا، بے ہوش ہو گئی سکینہ، سو گئی، پانی نہیں مانگا. اور اگر پانی آیا بھی تو بچی کوزے کو لے کے پہلے قتلگاہ میں دوڑی ہے، دوڑی. اور جب پوچھا پھوپھی نے کہ سکینہ کہاں دوڑی جا رہی ہے، تو بچی نے پلٹ کر جواب یہی دیا تھا کہ پھوپھی اماں میرا کمسن بھائی علی اصغر بھی تو پیاسا ہے. جتنے بھی کردار کربلا میں جمع کیے حسین نے، ہر ایک کے وجود کی علت کربلا ہے. سکینہ کی کربلا شام ہے، شام جہاں یزید نحس کے دربار میں ایک بچی ایک ہاتھ گلے پہ اور ایک ہاتھ چہرے پہ رکھ کے کھڑی، اور جب اس ملعون کی نگاہ پڑی تو پوچھا شمر سے یہ بچی کون ہے؟ شمر نے مسکرا کے دیکھا اور کہا حسین کی لخت جگر سکینہ ہے. یہ وہ بچی ہے جو حسین کے سینے پر سوتی تھی. حسین اس کے بغیر، یہ حسین کے بغیر نہیں رہ سکتے. بس نئی اذیت دینے کا خیال آیا کہ اس بچی کو سامنے لاؤ، الگ کر کے قیدیوں سے میں کچھ گفتگو کروں. پوچھا یہ چھوٹے چھوٹے سے ہاتھ ایک چہرے پہ ایک گلے پہ کیوں؟ بچی نے کہا کیا پوچھتا ہے، کربلا سے یہاں تک میرے گلے میں رسم بندھی گئی ہے. آج جب یہ رسی کھولی گئی ہے تو گلے کے زخم مجھے اذیت دیتے، اس لیے میں نے ایک ہاتھ اپنے گلے پہ رکھ لیا. اور اے یزید، میری پھوپھیوں کی طرح میرے سر کے بال بڑے بڑے نہیں ہیں. میری ماں بہنیں سن لیں، پیغام سن لیں، انہیں بھی پیغام پہنچ گیا ہے. میری مقدس اور محترم مائیں بہنیں یہ پیغام لیتے جائیں حسین کی بیٹی کا. تو حسین کی بیٹی فرماتی ہے کہ میرے ماں بہنوں پھوپھیوں کی طرح میرے بال بڑے نہیں، نامحرموں کا مجمع ہے، مجھے حیا آتی ہے. اس لیے میں نے ایک ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیا. دوسرا واقعہ یزید، میں نے سنا ہے کہ حسین کو تمہیں حسین سے بہت محبت نہیں، کیا کیوں دکھے ہوئے دل کو چھیڑتا ہے؟ سن یزید، 10ویں سے آج تک سکینہ سو نہیں سکی.
کیونکہ میں صرف اپنے بابا کے سینے پر سونے کی عادت. تیسرا حملہ کیا یزید نے, میں نہیں مانتا, میں تو جب مانوں کی آواز دو تشتیلا سے سر حسین تمہارے پاس آ جائے, بس میرا ساتھ دیجیے گا 2-4 منٹ, مسائل مجھے پورے پڑھنے دیجیے گا, میں تو جب مانوں. بس اب سکینہ کی کربلا شروع. میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ فاتح جنگ کربلا علی اصغر ہے, فاتح شام سکینہ. سکینہ نے اپنے کہیں سے جلا ہوا کہیں سے پھٹا ہوا یہ دامن پھیلا دیا اور آواز دی, بابا یزید میری محبت کا امتحان لے رہا ہے. سچا چھا گیا دربار سے, سب مبہوت ہو کے رہ گئے. جب دیکھا کہ سر حسین پشت سلا سے بلند ہوا, سکینہ کی گود میں آ گیا. سکینہ نے اپنا منہ بابا کے منہ پہ رکھ کے جھولا, کہا بابا بڑا احسان کیا, بابا بہت احسان کیا, بہت شکریہ, اپنی بچی کی لاج رکھی. ایک یہ موقع, آگے دوسرا موقع, اختتام کی طرف لے جاؤں مجلس کو. دوسرا موقع وہ دن کہ جس دن سکینہ کو چین نہیں ہے زندان میں, اتنا شور اتنا گریا کہ مجبور ہو کر حاکموں کو سر حسین بھیجنا پڑا سکینہ کہ اگر سر حسین جائے گا تو یہ بچی خاموش ہو جائے. شیر سجاد نے سر لیا, آواز دی, بیٹی بچی بہن سکینہ, سکینہ بابا کا سر آ گیا. دوڑی بچی بھائی سے بابا کے سر کو لیا اور وہی فرش زندان پہ بیٹھ گئی, زندان کی زمین پہ بیٹھ گئی, اپنے رخسار بابا کے رخساروں پر رکھ دیا. کہتی ہے بابا جب مجھے چھوڑ کر ہی جانا تھا تو ساتھ کیوں لائے؟ بابا جب چھوڑ کر ہی جانا تھا تو مجھے اپنے سینے پر سلانے کا عادی کیوں بنایا تھا؟ بابا آپ تو چلے گئے مگر یہ رخسار شمع تماشوں سے. میں آگے کے جملے کو نقل کرنے کی جسارت بھی نہیں کر سکتا, جرات بھی نہیں ہے مجھ میں. کانوں کے زخموں کا ذکر, رخسار سے پڑنے والے تماشوں کا ذکر, خیموں کی آگ کا ذکر, اور پھر فرماتی ہے بچی, شہزادی فرماتی ہے بابا آ تو گئے ہو, اب سکینہ تمہیں جانے نہیں دیں گے. بابا اب مجھے چھوڑ کر نہ جانا. اور بچی کے بیان سن کر حرم میں سب دیا نو ہو ماتم میں مشغول. اچانک زینب نے دیکھا کہ سکینہ کی آواز بھی بند اور آنکھیں بھی بند. جناب ام رباب نے دیکھا میری بچی خاموش ہو گئی اور سو گئی, آنکھیں بھی بند. قرار آ گیا زینب تو میری بچی سو گئی. ام رباب بیویاں مطمئن ہو گئی کہ بچی سو گئی. لیکن یہ کیا, زینب نے دیکھا کہ اچانک سیدنا سجاد کھڑے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کھڑے ہوئے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اے بیٹا سیدنا سجاد, ابھی تو میری بچی سوئی ہے. یہ تم نے کیسا کلمہ زبان سے جاری کر دیا؟ سیدنا سجاد روتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اماں ہاں میری بہن سو گئی, مگر ویسی سوئی ہے کہ قیامت کے دن ہی زندان سے سب رہا ہو گئے مگر سکینہ کو رہائی نہ ملی. اسی کتے میں دفنا دیا, سکینہ کی قبر بنا دی, واقعہ کربلا ختم ہوا. 3 دن بوش میں مکان میں زبانی کرتی رہی جانا, ناخے تیار, الماریاں تیار, بیویاں سوار ہو رہی ہیں مدینے جانے کے لیے. زینب نے سیدھے سجاد کو بلا کر کہا بیٹا سیدھے سجاد تمہاری ماں ام رباب کا پتہ نہیں چل سکتا. سیدھے سجاد کہتے میرے پیچھے پیچھے آئیے, آگے آگے سیدھے سجاد پیچھے پیچھے سب بیویاں. کچھ دور چلنے کے بعد ثانیہ زہرا فرماتی بیٹا تم تو زندان کی طرف جا رہے, کچھ نہیں بولے سیدھے سجاد. دروازہ کھول کے
تجھے مدینے جانے کا شوق تھا؟ اے میری سکینہ، ہم مدینے جا رہے ہیں، مجھے بتا میری بچی میں تیرے بغیر کیسے چلی جاؤں؟ اس تاریخ زندان میں تجھے اکیلا چھوڑ کر کیسے چلی جاؤں؟ ہماریاں تیار ہیں، میری بچی میرے ساتھ چل۔ اگر مدینے میں کسی بچی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ میری بہن سکینہ کو کہاں چھوڑا، تو باپ کیا جواب دے گی؟ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون